اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یکرہ من التمنی ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما حدثنا الحسن بن ربیع حدثنا ابو الاحوص عن عاصم عن النضر بن انس قال قال انس رضی اللہ عنہ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تتمنوا الموت لتمنیت اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھی چیزوں کی خواہش اور آرزو اسلام کے اندر یہ مطلوب ہے، اور بری چیزوں کی خواہش اور آرزو اسلام کے اندر مذموم ہے۔ امام بخاری ایک تو اب وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جن کی خواہش اچھی ہے، جیسے کہ شہادت کی خواہش ہو، یا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کے اندر انسان اتنا اہتمام کرے کہ اوت پہاڑ جو ہے وہ 3 دن کے اندر اندر لینے والے مل جائیں، تو یہ سارا کا سارا جو ہے تقسیم ہو جائے۔ لینے والوں کے سلسلے میں اس لیے بڑی اہمیت ہے کہ انسان جو ہے وہ صدقہ بھی اگر کرنا چاہے تو لینے والے موجود ہوں، صدقہ بھی اتنا نہیں ہو سکتا۔ یہ صدقہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب لینے والے بھی جو ہیں یہ پہلے بہت کچھ اٹھا کے لے جانے کے لیے تیار ہوں، تو جتنا ان کو مل جائے، تو اس لیے لینے والوں کی بھی اہمیت ہے۔ بہرصورت یہ امام بخاری نے جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی بعض دفعہ حسرت سے کہا کہ کاش کہ مجھے ایسی کوئی چیز مل جائے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، اور انسان جب کمزور ہوتا ہے تو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں انسان حسرت سے کوئی بات جو ہے وہ کہتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خوف سے یہ حسرت کے کلمات کہے، کاش کہ آج رات مجھے کوئی حفاظت کرنے والا موجود ہو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے لیے جو ہے تیار تھے قربانیاں دینے کے لیے، اور یہ ہے کہ جہاں تک اپنی جو ہے وہ آرام کو تج کرنے کی بات ہے، وہ آرام بھی تج کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے دشمن کا خطرہ وہ مول لیتے تھے۔ اصل میں ساتھی وہ ہونے چاہیے جو دشمن کے سامنے جو ہے وہ آئیں، اور جس کی وجہ سے دشمنی ہے، جو اہمیت رکھتا ہے، اس کو بچائیں، اس لیے کہ وہ تو صاحب مشن ہے، اور اگر صاحب مشن ہی ختم کر دیا گیا، بات ختم ہوئی۔ تو دنیا کے اندر بھی ہمیشہ جو سردار ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بڑی کوششیں کی جاتی ہیں کہ سردار بچے رہیں، اور دشمن بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح جو سردار ہیں ان کو ختم کرے۔ جنگیں جو موتا ہے اس کے اندر یہی صورت ہوئی تھی کہ انہوں نے جو اصل علم بردار تھے ان کو جو ہے وہ شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ پہلے جو ہے وہ جعفر
طیار شہید ہوئے، پھر زید بن ثابت شہید ہوئے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو جو ہے وہ موقع دیا کہ وہ ان سب تمام کو جو ہے وہ بچا کر لے گئے۔ لیکن اس میں اللہ کی مدد یہ تھی کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ قربانیاں تو ہو گئیں، لیکن اس کے اندر خدا نہ خواستہ اگر وہ تمام کا تمام لشکر جو ہے نا تباہ ہو جاتا تو پھر یہ صورت بننی تھی کہ جی ہم نے تو صفایا کر دیا۔ تو اس لیے یہ اللہ کا شکر ہے کہ لشکر باقی رہا اور وہ اس کو بچا کے لے گئے۔ تو اس کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات اور اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید کی آرزو اور علم دین اور شریعت جو ہے ان چیزوں کی ہے تو یہ ایک ہی چیز، اصل میں قرآن مجید اللہ کی طرف سے آیا ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ علم کا مخزن ہے۔ جتنے علوم حاصل ہوں گے وہ قرآن مجید سے حاصل ہوں گے، تو اسی لیے قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی علوم تو اس سے نکلنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ بھی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آپ نے قرآن کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سوچ تھی، ہدایات ہیں تو قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان ہدایات کا عملی نمونہ جو پیش کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس نمونہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس نمونہ سے کم تر ہی ہم رہیں گے، اس لیے کہ نبی کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ اور طرح کا ایمان ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ایسے مسائل بھی آئیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ برابر رات کا افطار کیے بغیر روزوں کا تسلسل قائم رکھا، جسے وصال کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ مقابلے کی کوشش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں جو ہے وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے رکھنے کے لیے کوشش شروع کر دیں، اور گویا کہ جو مقابلہ کر رہے تھے ان کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ بعد سے آئے گی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو ہم خواہش رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید حاصل ہو جائے، تو اس کے سلسلے میں پہلے کہ ہمارے پاس کیا کیا دانائیاں موجود ہیں اور ہمارے پاس کیا کیا اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ہدایت کی صورت میں موجود ہیں، ان کا ذکر جو ہے یہ جب آتا ہے تو مراد تو قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید سے یہ ہمیں ہدایت ملے گی، اور جو تمام حکمتیں ہیں وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو اس موقع پر آپ امام شافعی کا وہ شعر جو ہے وہ یاد کیجئے، کل علوم سوى القرآن مشغلۃ الا الحدیث و علم الفقہ فی الدین العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذلک وسواس الشیاطین، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام چیزیں قرآن سے نکلتی ہیں، اور اگر قرآن مجید چھوڑ دیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث قرآن کو چھوڑنا اور قرآن مجید کا چلتا پھرتا جو نمونہ ہے اس کو چھوڑنا، جو قرآن مجید کی مراد اور بیان ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو قرآن مجید سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ جو ہے وہ آپ سے چھن جائے گی۔ اسی لیے عبدالرزاق مری آبادی کے کلمے جو ہیں خاص طور پر مقدمہ تفسیر ابن تیمیہ کے اندر بڑے عمدہ الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ حکمتیں دانائیاں جو ہے اس کی باتیں جتنی مرضی کر لیں اور وہ آپ قرآن مجید سے اجتہاد کر کے جو ہے وہ حاصل کریں تو ان کی خیر کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ خیر ہے، لیکن آپ اگر یہ دعویٰ کریں کہ یہ اللہ کی مراد ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کی مراد صرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اصل میں اہل حدیث کا موقف ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو مراد الہی کہا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ثم ان علینا بیانہ، یہ اللہ ہی کا بیان ہے۔ تو اسی لیے
قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، میں نے یہ آیت آپ کے سامنے کئی دفعہ اسی لیے پڑھی ہے کہ نبی جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمان ہے، قرآن مجید کی مراد پیش کرنے والا ہے، لیکن سب سے بہترین لفظ جو ہے وہ بیان کا ہے جو قرآن مجید نے جگہ جگہ نبی کی زندگی کے بارے میں استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ تمام باریکیاں بھی شامل ہیں جو ہم باریکیاں جو ہے وہ نبی کی زندگی سے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید کے بارے میں جو ہے وہ یہ آپ نے آخری حدیث جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ آپس میں جو مقابلہ ہے، اس طرح کا مقابلہ جب انسان جو ہے وہ بڑھنا چاہتا ہے تو ساتھ اس کے اندر ایک یہ روش بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے جو ہے وہ ساتھ ہی یہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہے یہ مجھ سے نہ بڑھ جائے، تو اس کے اندر ایک چیز یہ پیدا آتی ہے کہ وہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ منفی بھی ساتھ ہوتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو حسد بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن حسد کا استعمال جو ہے یہ اس برے معنی میں ہوتا ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ یہ جو ہے وہ رہ جائے۔ مثال کے طور پر اگر انسان جو ہے وہ مسابقت میں یہ کرے کہ کسی کو ٹھڑی لگا کر گرا دے اور خود آگے بڑھ جائے تو یہ جائز نہیں ہوتا، مسابقت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے کبھی یہ کھیل دیکھے ہوں گے تو کھیلوں میں جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی فٹ بال کھیلتے کھیلتے یا ہاکی کھیلتے کھیلتے ایک غلط وار ایسا کرتا ہے جس میں دوسرے آدمی کو جو ہے وہ اپنی صلاحیت استعمال کرنے کا موقع نہیں دیتا، تو فوراً جو ہے وہ ریفری کہے گا چلو بھائی، وہ موقع دیتا ہے۔ پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھیل کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ کھیل میں مقابلہ کر رہے ہیں تو کسی کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ تباہ نہ کریں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، ہاں آپ اپنے طور پر مسابقت کے لیے آگے بڑھیں۔ تو اسلام بھی، لیکن ایسے وہ پہلو آ جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہاکی میں اور فٹ بال میں کہ اس کے اندر ایک ڈی بنی ہوتی ہے، یعنی انہوں نے ڈی کی شکل ایک بنائی ہوتی ہے، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا گول کا، اس کو کیا بولتے ہیں کہ جہاں سے اگر وہ بال یا گیند گزر جائے تو پھر جو ہے وہ گول سمجھا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈی کی صورت بنی ہوتی ہے، وہ ڈی بڑی ہوتی ہے، اس ڈی کے اندر اگر آپ پہنچ کر جو ہے وہ آپ گول کرنے میں کامیاب ہو جائیں پھر گول ہوگا، لیکن اگر ڈی کے اندر آپ نہیں پہنچے، آپ اس کے باہر ہیں، وہاں سے آپ نے ایک ایسا جو ہے وہ ہٹ لگائی ہے تو وہ جو آپ کا گول ہو گیا تو وہ گول شمار نہیں ہوتا۔ میں اللہ کا شکر ہے ہر میدان میں ہی کوئی نہ کوئی موقع ملتا رہا ہے، میں کرکٹ کا کھلاڑی رہا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے کھیلوں کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کا بھی جو ہے وہ علم تھا، اور اتفاق سے یہ ماڈل ٹاؤن کی جو ٹیم تھی اس کا میں کیپٹن بھی تھا، تو کیپٹن کو جو ہے وہ یہ قانونی چیزیں بھی جو ہیں وہ پتہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کھیل کے بھی اصول جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دوسرے کو بھی کھلی آزادی ہو، لیکن ظاہر ہے کھیل کے اندر مقابلہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی کوشش، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ رشک کیا ہے کہ رشک جو ہے وہ دو چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو بہترین لفظ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی بہترین ہے، اس لیے کہ آپ کو جامع الکلم جو ہیں آپ ہیں، اور جو آپ کے الفاظ میں جامعیت ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتی۔ یہاں دونوں پہلو آ گئے ہیں، مثبت پہلو بھی آ گیا ہے اور منفی پہلو بھی آ گیا ہے، اور ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دو چیزیں آپس میں مثبت اور منفی ملتی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تخلیق ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس ایک یہ بجلی کی قوت ہوتی ہے جس کو آپ پازیٹیو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک منفی ہوتی ہے، تو پازیٹیو کے ساتھ جب منفی شامل ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ قوت پیدا ہوتی ہے بجلی کی، یعنی اگر منفی ساتھ شامل نہ ہو تو اکیلی پازیٹیو جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے
جو انسانوں کا جو نظام بنایا ہے وہ بھی ایسا ہی بنایا ہے. یعنی جب بچہ جو ہے ایک وقت تک تو وہ بچہ جو ہے وہ اسی طرح نر بھی ہو سکتا ہے مادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہی بچہ جب اس کے اعضاء اس طرح بڑھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ اقدام ہے، جارحیت ہے، جس کو انگریزی زبان میں آفینس بھی کہتے ہیں، وہ اس کے اندر اوفینسو مزاج جب آتا ہے تو وہ نر ہوتا ہے. اور اس کے اندر اگر اوفینسو کی بجائے ڈیفینسو انداز ہو، یعنی کسی چیز کو برداشت کرنا، قبول کرنا، تو یہ جو ہے یہ مادہ کا مزاج ہے. اور ویسے تو حافظ عبداللہ محدث روپڑی چونکہ طبیب تھے، انہوں نے جو تفسیر شروع کی تھی نا، اس کے اندر انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا. خاص طور پر انی جائل وَإِذْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس کی بات کے اندر انہوں نے انسان کا تجزیہ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ وہی اعضاء جو ہوتے ہیں جب آگے بڑھنے کے ہوتے ہیں تو وہ نر ہوتا ہے، اور وہی اعضاء جب پیچھے ہوتے ہیں تو وہ مادہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کے اندر جو ہارمونز پیدا کر کے مرد کے معاملات میں ایسے ہارمونز پیدا کر کے جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے. اور عورت کے اندر چونکہ مزاج ڈیفینسو ہوتا ہے، دفاعی ہوتا ہے، تو اس کے اندر مردانہ ہارمون دینے کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مرد کی طرف یعنی مردانہ صفات کی طرف لاتے ہیں. تو اس طرح کے جو علاج ہیں طب کے اندر وہ بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے نا کہ آپریشن کر کے جو ہے وہ ایک لڑکی کو لڑکا بنا دیا، اور اسی طرح آپریشن کر کے لڑکے کو لڑکی بنا دیا، اس کے ساتھ ہارمونز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ مردانہ ہارمونز. بلکہ یہ تقریباً بہت ہی لوگوں کو بات پیش آتی ہے کہ ایک مردانہ ضرورت ہے کہ کیونکہ طاقت تو مرد کی ہوتی ہے، عورت تو صرف اس طاقت کو قبول کرتی ہے، تو اس لیے اس کے قبول کرنے کا نام حمل ہے، اور اس طاقت کا استعمال جو ہے یہ مرد کا ہوتا ہے. اس اعتبار سے اللہ نے مرد کے اندر ایک غدود رکھے ہوئے ہیں، اور وہ غدود جو ہیں وہ اس کی جو مردانہ قوت ہے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مددگار ہوتے ہیں. ان کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں پراسٹیٹ. تو یہ جب عام طور پر 60 سال سے اوپر عمر ہو جاتی ہے تو یہ پراسٹیٹ جو ہیں یہ پھر بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس بنا پر جو ہے یہ پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے علاج کے سلسلے میں کامیاب ترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو کچھ ایسی چیزیں دیتے ہیں جو عورتوں کے جو ہے وہ یعنی عورتوں کے ہارمونز ہیں. اور اس علاج کے اندر جو ہے وہ ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ مرد کے اندر عورتوں کے ہارمون دینے کے بعد جو ہے اس کے سینے کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہارمونز. تو اس طرح جو ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں ایک بزرگ ایک رہبانیت کا حامل بزرگ اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اس کے جو سینہ ہے نا وہ عورتوں کے مشابہ ہے. تو وہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ ایسے ہارمونز کے استعمال سے یا ایسی غذاؤں کے استعمال سے یہ صورتحال جو ہے یہ بنتی. میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اسی لیے ہمارے ہاں علاج کرنے والے جو خاص طور پر روحانی علاج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لڑکا ملے تو 4 مہینے سے پہلے جو ہے وہ آپ علاج جو ہے وہ اس کے لیے آئیں.
تو وہ دم بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں استعمال کے لیے بھی دیتے ہیں. تو ان کے استعمال کے بعد پھر ایسا عموماً ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نر ہی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب ویسے تعویذ لکھتے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ جو 70,000 ہیں ان کے بارے میں جو ہے ایسے الفاظ آتے ہیں تو وہ بڑی احتیاط کرتے تھے. لیکن انہوں نے چند ایک تعویذ جو لوگوں کو لکھ کر دیے، جن کو بھی لکھ کر دیے ان کو اللہ نے بیٹا دے دیا. تو اس طرح سے بڑی ان کی شہرت ہو گئی تھی. لیکن وہ ان خاندانوں کو جو بیٹیوں کو جو ہے ورثہ نہیں دیتے، تو ان خاندانوں کے لیے کتنا بھی ان کا دباؤ کیوں نہ ہو، تعلق داری بھی ہوتی ہے، تو ان خاندانوں کو وہ تعویذ نہیں لکھ کر انہوں نے دیے. کہتے تھے کہ یہ بے انصافی کرتے ہیں، میں نے ان کو جو ہے وہ تعویذ نہیں لکھ کے دینا. میں ویسے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس کی ہوتی کیا وجہ ہے کہ جب وہ تعویذ لکھے جاتے ہیں اور ساتھ اس کے کچھ جو ہے وہ کالی مرچ ہو گئی، کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی، وہ بھی ساتھ دیتے ہیں، تو وہ پھر وہ عورت کھاتی رہتی ہے، تو اس کے اندر جو کچھ حمل ہوتا ہے وہ اپنی شکل جو ہے وہ پھر ڈالتا ہے. تو اس طرح اس کے اندر مزاج آفینسو اگر پیدا ہو جائے گا تو وہ مرد ہو جائے گا، اور اس کے اندر اگر مزاج ڈیفینسو ہوگا تو عورت ہوگی. چلیے، اب یہ بات طبی تھی، بس اتنی ہی کافی ہے. میں بھی سمجھتا ہوں یہ ضرور سے زیادہ ہو گئی. یہ آپ کو علم ہوگا کہ دینی مدارس کے اندر ایک مرحلۃ الحکمہ ہوتا تھا، یا اس کو آپ یوں کہیے کہ شعبہ حکمہ. تو شعبہ حکمہ سے مراد اس کے اندر جو علوم ہوتے تھے وہ ایک طب ہوتی تھی، اور طب کے ساتھ جو ہے وہ ریاضی ہوتی تھی، اور ریاضی کے ساتھ فلسفہ. یہ 3-4 علم جو ہیں یہ شعبہ حکمہ کے تخصصات ہیں. تو اس لیے عام طور پر علماء جو ہے یہ تینوں چیزوں پڑھتے تھے. تو حافظ عبداللہ روپڑی جو ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے منطق فلسفہ جو ہے یہ بھی، اور ان علوم کو 4 سال تو صرف شاخ منطقی صاحب سے پڑھا ہے، منطق فلسفہ. چونکہ منطق فلسفہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے طب کے اندر. آج بھی جو ہے وہ اگر آپ پرانی کتابیں جو ہے وہ طب کی پڑھیں، اگر آپ منطق فلسفہ سے واقف رہیں گے تو آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسے یہ موقع دیا کہ میں نے شرح اسباب جو ہے، چونکہ میرا جو تھا ابتدائی ذہن یہ تھا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو میں شرح اسباب میں بیماریوں کی وجوہات پیش ہوئی ہیں. 4 جلدوں میں ہے شرح اسباب، اور 4 جلدیں اگر آج چھاپی جائے تو میرے خیال میں 20 جلدوں سے کم نہیں ہوگی. میں نے اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ مطالعہ کیا ہوا ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں، ریاضی تو اتفاق سے ہم نے اسکول کالج میں پڑھی تھی، لیکن جو ریاضی ہمارے بزرگوں نے پڑھی ہے اس کے اندر تو اقلیدس جو کتاب ہے، اس اقلیدس کتاب کے اندر مقالے ہیں، اور وہ مقالے جو ہیں وہ حقیقت میں ریاضی کو پیدا کرتے ہیں. یعنی وہ مقالے اس طرح کے ہیں کہ وہ ریاضی کی پیدائش کے بارے میں جو اصول ہیں وہ ہیں بنیادی. اب تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ریاضی کلیات کا نام ہے، یعنی جو چیزیں جو ہے وہ اب تیار ہو چکی ہیں نا، ان کلیات کا استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے جو اصل ریاضی ہے وہ یہ نہیں ہے. تو اقلیدس کے اتنی مشکل کتاب تھی کہ اس کو جو ہے وہ حفظ کیا جاتا. حافظ عبداللہ محدث روپڑی بتایا کرتے تھے کہ اقلیدس کے 6 مقالے جو ہیں وہ میں نے حفظ بھی کیے تھے. تو اس طرح سے علماء کی کوششیں ہیں. اور حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ تھے اس میں، اجمل خان کے جو طبیہ کالج ہے اس سے. یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹاپ کیا تھا وہاں. تو اس لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ بڑا پتہ تھا. حافظ صاحب کا ویسے مزاج جو تھا وہ زیادہ گہرائی کا تھا، اور حافظ محمد گوندلوی صاحب کا مزاج جو ہے وہ زیادہ یادداشت کا تھا. تو دونوں مزاج کام کرتے ہیں، لیکن اگر دونوں مل جائیں تو پھر امام بخاری بن جاتے ہیں. ایک آدمی
اگر کسی کو قرآن کا جو ہے وہ تلاوت کرنے والا، اس قرآن کی تلاوت میں ظاہر ہے کہ حافظ کا تو ایک مقام ہے، لیکن قرآن بنیادی چیز جس کے اندر جو ہے وہ انسان اللہ سے گفتگو کرتا ہے، تو قرآن کی تلاوت جو ہے، لیکن اگر اس کو یہ زبانی یاد ہو تو اس کی پھر جس کے اندر یہ ان تینوں چیزوں کا بیان ہے۔ اور بعض لوگوں نے جب یہ بھٹو نے نعرہ لگایا تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، تو اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ اصل میں حدیث میں موجود ہے حالانکہ اس نے یہ نعرہ جو ہے وہ حدیث سے نہیں دیا، لیکن ویسے یہ بات جو ہے وہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ تین چیزیں جو ہیں یہ انسانی ایسی ضرورت ہے کہ انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے بعد اسے جو ہے وہ باقی سب چیز اضافہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر حامد الانصاری نے جو کتاب لکھی ہے اسلام کا سیاسی نظام، اس کے اندر اس نے اس کو بنیاد بنایا ہے، چونکہ حامد الانصاری جو ہے وہ ترجمان ہے جمعیت علماء ہند کا، اور جمعیت علماء ہند جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کانگریس کے ساتھ مل کر جو ہے یہ سوشلزم کی حامی ہے، اسی لیے ملکیت زمین کے مسائل جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، حالانکہ مسئلہ وہ سوشلزم کا تھا، تو ملکیت کی زمین ہوتی ہے کہ نہیں، تو بہرحال اس کے بارے میں پھر مولانا مودودی نے بھی ان کا رد کیا ہے، اور اسی طرح جو اشرفی مکتب فکر ہے وہ بھی ملکیت زمین کا قائل ہے، تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے پھر جو ہے جمعیت علماء ہند جو کانفرنس سے متاثر تھی ان کا جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اشرفی مکتب فکر جو ہے جامعہ اشرفیہ ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ دارالعلوم کراچی ہو گیا، اس طرح کے جو مدارس ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے مشرب کے حامل ہیں، ان کے مسائل بھی جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں۔ باقی لیکن جو مسئلہ ہے یہ ہیں سارے یہ اہل الرائے، جو اہل حدیث کا مسئلہ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، آج اس کے لیے زیادہ آپ کو جو ہے وہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مال کا جو حق ہے اس میں استعمال کرنا، تو مال کا حق کیا ہے کہ ہمارے پاس جو اپنی بنیادی ضرورت ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کھانا مل جائے، ایک متوسط قسم کا کھانا، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں کپڑے مل جائیں متوسط قسم کے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں سایہ مل جائے جس میں ہم جو ہے وہ سکون اور آرام کر سکیں۔ تو یہ تین چیزیں جب حاصل ہو جاتی ہیں تو انسان کا حق جو ہے وہ یہ ضروری حق جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اضافی حق ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے نا قل العفو یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو قل العفو، تو جواب یہ دیا ہے کہ جو اضافی ہو، یہاں اضافی سے مراد یہی چیز ہے کہ انسان کی جو ضرورت ہے اس سے جو اضافی ہو، تو انسان کو جو ہے جب یہ چیز حاصل ہو تو اس کے بعد اضافی کے لیے جو ہے انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو اس میں جو ہے وہ شامل کر لینا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات میں جو ہے یہ کام کیے ہیں کہ سفر میں جب آپ ہوتے تو آپ ایسا کرتے کہ تمام لوگوں سے کہتے کہ تمہارے پاس جو جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ، اور جب وہ سارا اکٹھا ہو جاتا تو اس وقت جو ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے کہ آؤ، اس وقت کھانے والے سب برابر ہوتے، لیکن جب مال کو اکٹھا کرتے کسی کا کم ہوتا کسی کا زیادہ ہوتا، تو اس میں یہ ہوتا کہ سارے برابر ہو جاتے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ تو لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ عام اصول نہیں ہے، یہ ہنگامی حالات میں ہے، لیکن بعض لوگوں نے تو اس کو اپنے معاشرے میں جو ہے وہ بطور اصول بھی اپنایا ہے، جیسے کہ اشعری قبیلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعریف کی ہے تو کہا ہے ان کا اصول یہ ہے کہ جب ان کے ہاں جو ہے وہ تنگی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس تنگی کا علاج یوں کرتے ہیں۔ یہ ویسے مسائل جو ہیں یہ بخاری میں موجود ہیں، اگر اللہ نے موقع دیا تو ان چیزوں کو چن چن کر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بخاری کے ساتھ آپ کو جو ہے میں کوشش کروں گا کہ تاکہ بخاری کے جو اہم حصے ہیں ان کا آپ کا بھی مطالعہ ہو جائے اور میری بھی جو ہے وہ یاد دہانی ہو جائے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا ينفقہ فی حق ہی، میں نے اصل میں اس سے یہ بات لی ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھر میں جو آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو غلام ہے
جب وہ کھانا تیار کر کے آتا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ کھانا جو ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ اس کو ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے تو اس کو ساتھ بٹھا دیں، اور اگر آپ ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو پھر کم از کم جو ہے وہ اس میں سے کچھ آپ اس کو ڈال دیں۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے انسانی نفسیات کے مطابق۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ انسان کے اندر جو نفرت پیدا ہوتی ہے وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کہ دیکھتا ہے کہ کھانا تیار کرنے والا میں اور سارے چسکے پورے کرنے والا میں، اور اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اکیلے ہی جو ہے وہ بغیر ڈکار لیے سب کا سب کھا گیا ہے۔ یہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے خود سنا ہے کہ یہاں جب عربی لوگ آتے اور ان کی بڑی لمبی تنخواہیں ہوتی تو وہ کہتے انڈا لاؤ، بہت جلدی چاہیے، تو اس کو کہتے گاڑی میں چلے جاؤ۔ اب انڈا لانے کے لیے وہ گاڑی میں جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے گاڑی کا پیٹرول اگر ساتھ شامل کرے تو انڈا کتنے کا ہو جاتا ہے؟ جی، اب انڈا وہ تو اس کی جلدی مراد پوری کرنے کے لیے انڈے کی قیمت 100 سے بڑھ گئی۔ کے مقابلے میں ان اصولوں کو جو ہے جمہوریت کے مقابلے میں جو ہے وہ شریعت کے اصول جو ہے وہ اجاگر کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے مجھے ان چیزوں کا بھرپور مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی ایسے حالات ہوئے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مزید دے لیں گے۔ فی الحال تو میرے ذہن میں صرف اتنی بات ہے کہ اہل الحدیث کا جو بہترین نمونہ صحیح بخاری میں پایا جاتا ہے، ان کے اجتہاد کے طریقوں کا، وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو اس لیے میں نے وہ باب لیے ہیں جہاں یہ اصول جو ہیں زیادہ امام بخاری نے پیش کی ہیں، لیکن ویسے جا بجا جو ہے صحیح بخاری میں ایسی باتیں موجود ہیں جن کو جو ہے وہ اہمیت سے جو ہے وہ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق دے۔ عزیز عبیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے، میری جو ہے ذہانت اور گہری سوچ کہ کاش کے کتاب البیوع جو ہے نا، اس کی شرح آپ کر دیں۔ کتاب البیوع جو بخاری کی ہے اس کی شرح کر دیں۔ ان چیزوں کا بڑا احساس تھا انہیں، چونکہ وہ خود جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، اور جماعت اسلامی کے سامنے جو ہے وہ اجتماعی زندگی کے میدان بھی ہیں۔ سلفیوں میں تو ایک بڑی قباحت یہ پیدا ہو گئی کہ یہ سلفیت کے اندر اتنے زیادہ پڑے کہ انہوں نے اجتماعی زندگی چھوڑ دی۔ تو اجتماعی زندگی جو ہے وہ دوسروں نے لے لی۔ اب سلفیوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں اجتماعیت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اب آپ دیکھیے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی جو گروہی تنظیمیں ہیں ان کو اجتماعیات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو جیسی اقتدار کے لیے انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو بریلویوں کو دیکھیے کہ وہ بھی اقتدار کے لیے کس اصول کو استعمال کرتے ہیں، اور جو دیوبندی ہیں وہ کس کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح اہل حدیث جو ہیں، میں بدقسمتی اہل حدیث کی اس لیے زیادہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس تو کتاب و سنت تھا، ان کے پاس تو کتاب و سنت نہیں تھا، اس لیے وہ تو بھٹکے۔ آپ جو کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور آپ کے سرخیل جو ہیں وہ کیسے ہیں، ان کو دیکھیے۔ امام شافعی کو دیکھیے، امام مالک کو دیکھیے، امام بخاری کو دیکھیے، احمد بن حنبل کو دیکھیں، اور دیگر بڑے بڑے ابن تیمیہ، ابن قیم جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک قرون وسطیٰ اسلامی دور میں جو ہے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اس طرح ہمیشہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے لا یزال طائفۃ من امتی کی جو ہے وہ امام بخاری نے اور احمد بن حنبل نے تشریح یہی کی ہے کہ اس سے مراد اہل علم ہے۔ چلیے جی، تو اب آگے جو ہے وہ جو آج کی باتیں ہیں وہ آپ سے کر رہا ہوں۔ امام بخاری نے جو اچھی آرزویں ہیں ان کا ذکر کر کے جو ہے اب اس کے بعد جو آرزویں بری ہیں اب ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک چیز جو اللہ کی طرف سے بطور نظام طے پا گئی ہے وہ کیا ہے؟ مرد کا دائرہ کار، اور مرد کے دائرہ کار کے مطابق جو چیزیں مرد کو جو ہے وہ زیادہ حاصل ہوتی ہیں، ایک وہ میدان ہے، اور وہ اسلام نے پورا دائرہ کار جو ہے وہ
مرد کا پیش کر دیا ہے۔ عورت کا دائرہ کار اور اس کی اس دائرہ کار کے مطابق ضرورتیں، اللہ تعالیٰ نے جو مزاج دیا ہے مرد کے اندر، ویسے تو آگے بڑھنے کا مزاج ہے، لیکن ویسے یہ آپ کو بتاؤں کہ آگے بڑھنے کے اندر وہ جو انجام کو نہیں دیکھا جاتا نا، تو پھر تباہی بھی ہوتی ہے۔ اور عورتوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹنے کا ہوتا ہے، اور اسی لیے ان کے اندر احتیاط آ جاتی ہے، بلکہ نفسیات والے جو ہیں وہ بسا اوقات ایسے مہمے پیش کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ایک ڈرائیونگ ایسے ہو رہی ہے، تو ایک ڈرائیونگ ایسے ہو رہی ہے، آپ بتائیے کہ مرد ہے کہ عورت؟ تو اس کے اندر یہی نفسیات والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عورت کی خصلتیں کیا ہیں اور مرد کی خصلتیں کیا ہیں۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو دنیا کے اندر قتل و غارت جو ہے وہ عورت کرواتی ہے، لیکن ویسے زبان سے عورت ہمیشہ یہ کہے گی لڑنا نہیں، لڑنا نہیں۔ جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی، ہاں نہیں، وہ اصل میں کرتی ہی ہے کہ لڑاتی ہے، مرواتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زن زمین اور زر، زن زر زمین، یہ تین چیزیں جو زے کے ساتھ ہیں نا، یہ اصل میں تباہی کا باعث ہے دنیا کے اندر، ان پر لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں زن بنیاد ہے جی، اس کے بعد پھر زمین زر تو ضرورتیں ہی ہیں نا جی۔ شہر میں زر چلتا ہے، دیہاتوں میں زمین چلتی ہے جی۔ ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ عورت کا کردار کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑا کردار ہے، اور سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ مرد کی عقل جو ہے، جو عقل مند مرد ہے اس کی عقل ختم ہے جی، بیوقوف کی بات ہی نہیں ہے۔ اذهب للب الرجل الحازم، اللہ اکبر۔ چلیے جی، میں نے آپ کو صرف اشارے اس لیے کیے ہیں تاکہ آپ کے اندر اس بات کا بھی شوق پیدا ہو، اور آپ بھی پھر جو ہے وہ صحیح بخاری کے وہ حصے دیکھیں تاکہ ہم ان کا بھی دیکھیں جی۔ میں تو اب اس سوچ میں ہوں کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کب تک جو ہے وہ زندگی دی ہوئی ہے، میں تو اصل میں اپنی زندگی کا جو کچھ میرے پاس سرمایہ ہے میں وہ منتقل کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے۔ چلیے جی، اب میں نے آپ کو جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایمانیات ہیں، تو ایمانیات جو ہیں وہ 6 چیزیں ہیں، اور ان کے اندر جو چھٹی چیز ہے وہ کیا ہے؟ بالقدر خیرہ و شرہ، بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر جو ہے وہ اچھی اور بری۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق جو ہے وہ اور جو دائرہ کار مرد کا رکھا ہے اس کے اندر مرد کو کام کرنا چاہیے، اور جو دائرہ کار عورتوں کا رکھا ہے اس کے اندر عورتوں کو کام کرنا چاہیے۔ اب آپ ویسے تو کہنے کو اب ترقی یافتہ جو لوگ ہیں انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ عورت کو مردوں کے میدانوں میں جو ہے وہ داخل کر دیا ہے، اور مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کو میدانوں میں داخل کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو مرد عورتوں میں کام کرتے ہیں ان کے اندر عورتوں کا مزاج جو ہے وہ تربیت پاتا ہے، اور جو عورتیں مردوں میں کام کرتی ہیں ان کے اندر مردوں کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نام تو نہیں لیتا، لیکن ایک بہت مشہور خاتون تھی، بڑی اونچی وکیل تھی، اور اس سے عدالتیں ڈرتی تھیں۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ حقیقت میں مرد اس سے شرم کھا جاتے تھے، یعنی کوئی بات اگر کوئی مرد اس کو کرے تو وہ فوراً کہتی لے کپڑے آئے پیر نہ کر۔ اب اس کے بعد مرد کیا کرے؟ تو جب لیکن ہمارا نظام کیسا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ ہماری لیڈر ہے، عدالت میں ڈرتے دیکھے، بڑے بڑے جج دیکھے نے، فنے خاں وہ تو بڑے قبر آتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں چلیے آگے جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ جو ہے نا، اس کے اندر اصل میں بیان ہے جو مرد کا دائرہ کار ہے اور جو عورت کا دائرہ کار ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ انسان کوئی آرزو نہ کرے، نہ مرد بننے کی آرزو کرے عورت،
اور نہ مرد عورت بننے کی آرزو کرے. اور اس کے لیے اگر وہ ایک نمونہ بھی پیدا کرتا ہے نا کہ مرد عورتوں کے لباس پہن لے اور عورتیں جو ہے مردوں کے لباس پہن لے, تو یہ بھی شریعت میں منایا ہے. یعنی معمولی سے معمولی سی. ہاں, کیونکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا. ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عام طور پر مرد عورتوں میں بیٹھتے ہیں وہ کس طرح جو اچھا عورتوں کی گھر کے اندر وہ جو چغلیاں اور اس طرح لڑائیاں, جس طرح وہ گھر کے اندر تیاری ہوتی ہے نا, ذہن بنتا ہے. جو مرد ان کے اندر بیٹھنے والے ان کا ذہن وہی بن جائے گا. وہ بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے اور وہی دیکھیں گے. تو میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ قرآن مجید ایک تو ہمارے لیے جو ہے تمام وہ دائرہ کار بھی متعین کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہمارے حقوق ہیں, خاص طور پر حقوق میں عورت کا جو ہے وہ پردہ کرنا اور حیا کرنا. جو اس وقت جو سپر قوتیں ہیں انہوں نے جو اصول رکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کا جو ہے وہ حیا کرنا اور پردہ کرنا جو ہے یہ تو نہیں, تو اہمیت ہی نہیں ہے. ویسے تو دل نہیں چاہتا زیادہ بات کی جائے, لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ میں نے بعض چیزوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ پایا کہ وہاں کوئی عورت جو ہے وہ اگر کمواری موجود ہو تو اس کو حقیر جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی مرد ملا ہی نہیں. جی جی جا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی طور پہ بیمار ہے. جی, تو اس لیے ڈاکٹر کو دکھاؤ. مقصد یہ ہے کہ جب اتنا گندا ذہن بن جائے تو اس کے بعد کیا خیر ہوگی. اور ہمارے ہاں جو لوگ اس تہذیب کے جو ہے دائی ہیں وہ کیا دنیا میں چاہتے ہیں. یہی کریں گے. اللہ اکبر. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ما فضل اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں کچھ چیزیں مردوں کو دی ہیں. اب دیکھیے نا عورت کے اندر کیا چیز ہے. عورت کے اندر جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ صبر کرتی ہے. اور اگر عورت کا صبر آپ نے گھر میں دیکھنا ہو تو جس طرح بچے کو وہ پالتی ہے, مرد ایسے قطعاً بچے کو پال نہیں سکتا. کس طرح ایک آواز پر بھاگتی ہے, اور کس طرح جو ہے وہ ہم گھروں میں عورتوں کو دیکھتے ہیں بیچاری کھانا بھی بہترین پکا کے, اور اس کے ساتھ جو ہے بچہ رو رہا ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے کس طرح چپ کراتی ہے, اس کو الگ سنبھالتی ہے اور ساتھ کھانا تیار کرتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنا اظہار ہوتا ہے کہ وہ بہترین کھانا تیار کر کے جو ہے وہ خامد کے سامنے رکھ دیتی ہے, اور اس کی بہترین خواہش ہوتی ہے. اللہ نے اس کا مزاج ایسے رکھا ہے, لیکن وہ بڑے بیوقوف خامد ہے جو سارا اکیلا ہی کھا جائیں اور اس کو ساتھ نہ بٹھائیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں, تم عورت کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, اور عورت کو وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. مطلب یہ کہ اس بیچاری خدمت کرنے والے کا جو ہے وہ اتنا بھی دھیان نہیں ہے کہ مرد آرام سے جو ہے وہ اپنا چسکا پورا کر دیتا ہے. اور اس وقت عرب دنیا کا کیا حال ہے, مجھے تو اس کا پورا تجربہ ہوا ہے نا. عرب دنیا میں عورت کو کبھی سچا کھانا نہیں ملتا. ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو بڑے بڑے بکرے ہیں جی, وہ مندی اس کو کہتے ہیں, ان کو تیار کر کے جو ہے وہ پہلے مرد کھاتے ہیں, اور اس کے بعد جو باقی بچ جاتا ہے نا اس کو چھریوں سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ چاولوں کے اندر ملا کر پھر وہ اس کو عورتیں کھاتی ہیں. عورتیں جب اس کو کھاتی ہیں پھر اس کے بعد جو ملازمین ہوتے ہیں نا وہ کھاتے ہیں اسی کھانے کو. حقیقت یہ ہے کہ اس مزاج کو اگر دیکھا جائے تو یہ تبدیل ہونے والا ہے. یعنی عورت کو اتنا حقیر کر دیا گیا کہ اسے سچا کھانا نہیں ملتا. اور ہمارے ہاں مزاج جو ہے وہ کیا ہے کہ مرد نے سوچنا بھی کوئی نہیں کہ یہ بیچاری تیار کر کے لائی ہے, تو اسے جو ہے وہ حق ہے کہ یہ بھی کچھ اچھا کھائے. مگر اللہ نے اس کا مزاج کیسے بنایا ہے, اور اس کے مزاج کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ اس نے جو ہے وہ سج بن کر اس کی ادائیں ایسی ہیں جو مرد کو راغب کرتی ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں جنت کے اندر عرباً اترابا کی صفت بیان ہوئی ہے. عرباً کا معنی وہ عورت جو ایسی ادائیں رکھنے والی ہو جس سے مرد کو جو ہے وہ رغبت پیدا کی جاتی ہے. وہ اپنی اداؤں سے رغبت پیدا کرتی ہے, لیکن جو اقدام کا مسئلہ ہے وہ پھر مرد کے پاس ہی ہے. تو اترابا کا معنی یہ ہے کہ وہ اگر ہم مرتبہ ہوں تو اس کے اندر انسان کو زیادہ اطمینان ہوتا ہے, اور اگر ہم مرتبہ نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ اطمینان نہیں ہوتا. جیسے کہ لونڈی کا مسئلہ جو ہے اس کا اور جو آزاد عورت کا فرق ہے وہ
آپ کے سامنے ہے۔ تو میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی ہیں کہ اللہ نے جو ضابطے بنا دیے ہیں وہ مردوں کے لیے الگ ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ آیت بڑی اہمیت رکھتی ہے، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ جہاں اللہ نے یہ خوبی دی ہے وہاں جو ہے وہ اگر جھگڑا پیدا ہو جائے تو عورت گہرائی کی بجائے سطحی باتوں میں جاتی ہے اور جذباتی ہوتی ہے۔ جذباتی آدمی عام طور پر ان کے اندر سطحیت ہوتی ہے، تو اسی لیے جو لوگ گہرے ہوتے ہیں نا وہ کسی حد تک صبر کے بھی حامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تو کہا گیا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے جو دائرہ کار مقرر کیا ہے، اور اسی طرح وراثت کے اندر جو فرق ہے، اسی طرح جو ولایت جو ہے یہ مرد کے لیے ہے اور حضانت جو ہے یہ عورت کے لیے ہے۔ دیکھیے یہ بھی بڑے اہم فرق ہیں، یعنی پرورش کے اعتبار سے عورت کو اہمیت ہے، اگر عورت چاہتی ہے بچہ تو حضانت کی حد تک تو عورت کو برتری ہے، اور جب کفارت کی بات آئے گی تو وہ مرد کے اوپر ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ اسلام کے اندر نظام موجود ہے، خاندانی نظام جو ہے بڑا تفصیل سے جو ہے وہ قرآن مجید میں اور حدیث میں موجود ہے، ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو جی اب آگے حدیث یہ ہے کہ نضر بن انس، ماشاءاللہ یہ حضرت انس کے بیٹے ہیں، نضر بن انس۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میں نے اپنی کنیت ابو نضر رکھی تھی، اور اس بنا پر اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ دوہرا رکھا تھا، انس نضر۔ ماشاءاللہ انہوں نے آگے جو ہے وہ اپنے چارے بیٹوں کا نام دوہرا رکھا ہوا ہے۔ وہی سنت چل رہی ہے، ہاں جی، وہی سنت چل رہی ہے۔ نہیں ان کو شوق ہے کہ میرے بیٹے سارے چاروں امام بن جائیں، چاروں امام تو پورے ہو گئے ویسے۔ ماشاءاللہ۔ چلیے جی، انس یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ لا تمنوا الموت، موت کی آرزو نہ کرو، تو لتمنئی، تو پھر میں موت کی آرزو کرتا۔ اصل میں انس کی عمر بہت لمبی ہوئی ہے، تو جب انسان لمبی عمر کا ہو جاتا ہے اور کمزوریاں ہوتی ہیں، اولاد جو ہے وہ کمزوریوں کی بجائے جب معاملے کرتی ہے تو وہ یوں کرتی ہے جیسے کہ اب یہ بڑا ہے، ذمہ داریاں ساریاں اس پر رہتی ہیں اور طاقتیں ساری اولاد کے پاس ہوتی ہیں، تو یہ جو توازن جو ہے بگڑتا ہے، اس کا جو ہے وہ پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ اب اتنا بوڑھا ہو گیا، کوئی پوچھتا تو ہے کوئی نہیں، لیکن جن کی اولاد خدمت گزار ہوتی ہے اور خیال رکھنے والی ہوتی ہے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایسے کم ہی ہوتے ہیں، ہاں جی، سے پتہ چلتا ہے اچھے لوگ ہوتے کم ہیں ویسے۔ اچھے دور میں بھی یہ معاملہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب ان کا معاملہ حجاج سے چل رہا تھا، حجاج ان کو گرفتار کرنا چاہتا تھا اور ان پر سختی کر رہا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی چلیے جی، الحمدللہ۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے موت کی آرزو اس کو کرنا منع ہے، اس لیے کہ موت تقدیر کا مسئلہ ہے، تدبیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ تدبیر سے کبھی نہ موت ٹالی جا سکتی ہے اور نہ ہٹائی جا سکتی ہے، نہ لی جا سکتی ہے۔ اصل میں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ بھی تقدیر ہے کہ اللہ نے ان کی موت اسی طرح لکھی ہوتی ہے کہ اس سبب سے جو ہے ان کو موت آئے گی۔ تو تقدیر میں وہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہوگا، بس باقی رہ گیا انسانی تدبیریں، وہ تقدیر کے اوپر حاوی کبھی نہیں ہوتی، تقدیر ہمیشہ حاوی ہوتی ہے۔ جی اگلی حدیث جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خباب بن ارد کے پاس آئے ان کی عیادت کے لیے، بیچارے بیمار ہوں گے۔ یہ خباب بن ارد جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جو ہے وہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی، ظلم و ستم جو ہو رہا تھا، انہوں نے بیان کیا تھا۔ یہ خباب بن ارد جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہیں، بلال بھی اور آل یاسر بھی اور خباب بن ارد، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پر بہت سختیاں تھیں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آن کر جو ہے یہ اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ دیکھیے جی ہم کتنے دکھ میں ہیں، ہمارے اوپر کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے یہ پسند نہیں آئی تھی، تو آپ نے پھر قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے انہیں سنائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم
मस्सतहुम अल-बअसाउ वद-दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल ar-रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरल्लाहि क़रीब। अगरचे ये अल्लाह का वादा है कि जब इंसान की हिम्मत जो है वो जवाब दे जाती है तो फिर अल्लाह की मदद जो है वो आती है। अल्लाह ताला जो है वो जो अच्छा मिशन रखने वाले हैं उनकी मदद फरमाएँ। तो लेकिन इसके अंदर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहतें फरमाई हैं वो ये हैं कि तुम्हें पता है कि पहले लोगों को जो है वो खड़ा करके चीर कर दो टुकड़े कर दिए जाते थे, और फिर जिनको जो है वो तस्तिया देते थे वो इस तरह देते थे कि बड़े बड़े कंगे जो हैं जिनके मतलब आगे जो है वो नुकीले तेज जो है उससे उनका गोश्त नोच लेते थे जिंदा आदमी का। अब बताइए कि गोश्त नोच कर उसकी हड्डियां जो है वो, यानी ये तो बार बार की मौत है, बार बार की मौत है। बात तो अल्लाह रहम करे, इंसान जब जुल्म करता है तो बहुत बड़ा जुल्म करता है। आप देखें ना ये किस तरह के जुल्म करके जो है वो जिन लोगों पर जुल्म होता है, फिर उसके बाद अगर आप उनको देखिए आप बोल भी नहीं सकते कि एक जिस्म का हिस्सा जो है, पहले आपको इल्म होगा कि पहले हालात ये थे कि शेरों के सामने डाल देना, और इसी तरह जो है वो और इस तरह के गुलामों के साथ बड़े जुल्म होते थे, और आज भी सूरत ऐसी है। आप ये जो अकूबत खाने हैं इनके अंदर जो जिस तरह ये जो इलाका गैर है, नहीं इलाका गया तो खैर पहले था ना जज़ायर अंडमान का, लेकिन अब जो इन्होंने वो एक उसका क्या नाम है, ये जो बड़ी जेल बनाई है गुआंतानामो, तो गुआंतानामो जो है मुबे, इसके अंदर पिंजरों के अंदर इंसानों को रखा जाता है। अब बताइए कि एक इंसान जो है ये उसकी पाकीज़गी देखिए, उसका मुकाम देखिए, आंखें बंद जी। और उसके अलावा जो है अक़ूबत खानों में ख़ास तौर पर किले में तो ये चीज़ आम थी ना कि ये नाखून जो है ये जमूर से पकड़कर ये उखाड़ दिए जाए। इस तरह से जो है वो तकलीफ़ें देते हैं ताकि उनसे जो है वो राज उगलवाए जाएँ। अब्दुर्रहमान मक्की के साथ यही बन रहा था। अल्लाह ताला उनके ऊपर आसानी करे, अल्लाह उनको जो है वो इस फितने से बचा ले जिस फितने में मुब्तला है। ए अल्लाह, फौज को पता ही है क्या करते हैं, किनको फौज को पता ही है ना कि ये क्या करते हैं, फौज ही करती है। तो उनको राज क्या पूछना, राज तो खुद देते हैं उनको। नहीं, मैं इस वक्त किसी पर इस तरह की बात नहीं करना चाहता। मैं तो आपको जो है वो इस वक्त इस नुक्ते की बात जो है बताना चाहता हूँ कि मौत जो है वो मुकर्रर है। तो इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल कि मेरा सबसे बड़ा सहारा जो है ये मौत है, कि मुझे कुछ जल्दी मार नहीं सकता। क्या बात। तो इसलिए जिस शख्स को ये पता है ना कि मौत तो एक वक्त आनी है, उसको मौत का डर नहीं होता, और जिसको मौत का डर नहीं है उसे आप शिकस्त नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह अकबर, मैं ख़ास तौर पर जो इक़्तिदार पर क़ुव्वत के हामिल लोग हैं उनको फ्रस्ट्रेशन जो है ना, एक लफ्ज़ बड़ा अंग्रेज़ी का जामे है, इसके माने ये होते हैं कि महरूमियाँ और उन महरूमियों के साथ ही जो है वो फिर मायूसियाँ, यानी महरूमियों के बाद अगर इंसान को कोई चीज़ मिल जाए तो फिर तो इंसान जो है वो सब्र कर लेता है, लेकिन अगर महरूमियों के साथ मायूसियाँ शामिल हो जाए फिर तो मौत की ख्वाहिश इंसान करता है। तो ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है दुनिया में, ख़ास तौर पर जवानों के अंदर, असल में ऐसे जवान जो है वो लिए जाते हैं जिनको भड़काया जाता है, और उनका चूँकि तजुर्बा होता कोई नहीं और जवानी दीवानी होती है तो उनको गलत कामों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके पीछे कुछ वो तकरीरें करके और वो ऐसे कसीदे पढ़ के जो है ना उनको तैयार किया जाता है जिससे वो महरूमी का शिकार हों। जब वो महरूमी का शिकार होंगे तो फिर लड़ने मरने के लिए भी तैयार होंगे। और ये जो खुदकुश हमला, इसकी असल बुनियाद फ्रस्ट्रेशन है। ये लफ्ज़ फ्रस्ट्रेशन बहुत अहम लफ्ज़ है। यानी फ्रस्ट्रेशन का माना होता है महरूमियों के साथ मायूसी।
لیکن اگر کسی انسان کو یہ پتا ہو کہ میں محروم تو جو کچھ ہوں اور مایوسی یہ ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا بھی کوئی نہیں، وہ کہتا پھر ٹھیک ہے مار کے ہی مرو. یہ پھر جو اس طرح کی جذباتیت ہے نا وہ تباہی مچاتی ہے. اس لیے جو حکمران ہیں انہیں دو کام کرنے چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو تباہ کرنے والے ہیں ان کی تباہی روکنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح محنتیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کی محرومیاں کیا ہے. تو اس لیے اگر محرومیاں ہیں تو ان محرومیوں کو بھی جو ہے وہ دور کیا جائے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو ہے یہ نقطہ یہ بنا لیا گیا ہے کہ مذہب کا کام ہی جو ہے وہ جنگ و جدل ہے. حالانکہ مذہب کا یہ کام جنگ و جدل نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ ذہن جو ہے یہ خود امام بخاری بھی صاف کریں گے. امام بخاری ایسی احادیث لائیں گے کہ موت کی تمنا جو ہے یہ منع ہے. تمنا تو موت کی اب بھی امام بخاری نے منع کر دی ہے، لیکن دشمن سے مڑ بھیڑ جو ہے یہ بھی منع ہے. وہ آئے گی انشاءاللہ بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا قتال اسلام کی کوئی پسندیدہ چیز ہے، یہ غلط ہے. اور چونکہ یہ فرقہ بندی کے آپس میں جو جھگڑے ہیں نا، اصل میں اس کو بہانہ بنا کر جو ہے وہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب تو نام ہی اصل میں جھگڑوں کا ہے، فساد کا ہے اور قتل و غارت کا ہے. تو حالانکہ مذہب کا جو تصور ہے عافیت کا، سکون کا، اسلام کا تو کی تو بنیادی سلامتی ہے. نام اسلام ہے، اسلام کی ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا کردار جو ہے دیندار لوگوں کا، بات تو دیندار لوگوں کو اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے. اور اگر دیندار لوگ جو ہیں یہ فرقہ بندی میں پڑھ کر جو ہے یہ بکاؤ مال بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے. چلیے جی، اب اس کے بعد خباب بن ارت نے یہ عیادت کے لیے گئے تو کیوں آرزو کی؟ آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 چیزیں جو ہے وہ اس وقت علاج کے لیے کام دیتی تھیں. ایک شہد، اور ایک چیز جو تھی وہ داغ لگانا، اور ایک سنگی. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اس دور کا علاج تھا: شہد، سنگی اور داغ لگانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ذریعہ علاج ہیں اس دور کی. اور باقی جو آج کی طب ہے وہ اسی کی اصل میں یعنی مطلب ہے ترقی یافتہ شکل ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تیسری چیز جو داغ لگانا اس سے منع کرتا ہوں. لیکن جب علاج نہ ہو تو پھر داغ لگا کر بھی علاج کیا جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جہاں تک داغ لگانے سے بچ سکو، اس لیے کہ داغ بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ ایک لوہا جو ہے وہ پوری طرح سے گرم کر کے پھر انسان کے جسم کو داغا جاتا ہے. تو لیکن اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا. یعنی اتنی اذیت اپنے آپ کو نہیں دینی چاہیے، اللہ پر توکل جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو اس کے اب خباب بن ارت نے یہ خواہش کیوں کی؟ وقد اکتویٰ 7 داغ لگوا چکے تھے. 7 داغ یعنی علاج کے لیے. اب آپ بتائیے کہ لوہا گرم کر کے 7 جگہ، چونکہ یہ جو داغ ہر ایک چیز کا کچھ ضابطے اصول ہے، داغ کے بھی طریقے ہیں. آج بھی اب دیکھیے نا، جو بڑی چھوڑ دی گئی تھی بات سنگی، آج ہر جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ سنگی کے مرکز کھولے ہوئے ہیں. تو وقتی طور پر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں سب ماہرین نہیں ہیں. جب کوئی میدان کھلتا ہے جیسے کہ ایسے لوگ جو ہے سن دے کر طبیب بن جاتے ہیں، علاج ان کو کرنا نہیں آتا. تو یہ اس میں گندا خون نکالنے کا سسٹم ہوتا ہے نا؟ ہاں جی، گندا خون نکالتے ہیں نا سنگی سے. بات یہ گندا خون کا نکالنا ہے تو اس کے لیے کچھ ضابطے اصول ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے، یہی فارمولا اس میں یہ ہے. تو پتا نہیں گندا ہے کہاں. ہاں جی، کہاں سے نہیں، یہ علاج جو ہے دیکھیے، کتنا نکال. اب مجھے ریڑھ کی ہڈی میں مثلا اب یہ جو جوڑ ہیں وہاں تکلیف ہے، میں دبانے کا کام تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے
کسی نے بتایا کہ یہ طریقے اگر آپ اختیار کریں گے تو یہ آپ کو جلد فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ورزش سے ہی خاص طریقوں سے ہی قابل اصلاح ہے، یعنی ابھی تکلیف اتنی نہیں بڑی، خدا نہ خواستہ اگر بڑھ جائے اور اس کا آپریشن کروا رہے ہیں تو وہ آپریشن 80% تقریباً بستر پر ڈال دیتا ہے، اس کے بعد تو انسان کسی کام کا رہتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی شفا ہو جائے گی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے وقت اقتوا سوان جو کہ لگواتے تھے وہ بھی اسی کام کرتے ہوں۔ نہیں، اصل میں یہ سارے کام جو ہیں وہ یہی ہیں، اور اس کی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے گندا خون کب پیدا ہوتا ہے؟ گندا خون وہ ہوتا ہے جب گردے جو ہے وہ خون کی صفائی نہ کریں، اور گردے جو ہے وہ اس وقت صفائی نہیں کرتے جب کہ آپ نظام انہضام کے اوپر جو ہے بوجھ زیادہ ڈالیں۔ تو نظام جو ہے وہ کیا ہے؟ میدا، آنتیں، یہ تو سارا ایک عضو ہے نا، یہاں سے گلے سے لے کر مقد تک یہ ایک ہے، اس میں میدا بھی آ جاتا ہے، ناری بھی آ جاتی ہے، آنتیں بھی آ جاتی ہیں، ایک عضو تو یہ ہے، اور دوسرا عضو ہے جو ہے وہ جگر، اور پھر اس کے بعد یہ جو غذا میدے میں ہضم ہوتی ہے، جگر پھر اس کے اندر اس کو تقسیم کرتا ہے مختلف خلطوں میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب یہ غذا آگے بڑھتی ہے تو ایک کام ہے گردوں کا، گردے جو ہیں وہ اس کی صفائی کرتے ہیں، گویا کہ گردے جو ہیں ان کا کام چھلنی کا ہے، تو گردے جو ہیں صفائی کرتے ہیں، جس کے گردے جو ہیں وہ کام نہ کرے، اور گردے کب جو ہے وہ فیل ہوتے ہیں جب کہ ان کے اوپر بوجھ بار بار ڈالا جائے اور ان کا جو ہے وہ خیال نہ رکھا جائے۔ تو اس لیے عام طور پر پہلا علاج تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پانی زیادہ پیا جائے، اور دوسرا اس کا بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سیر کرے، اور سیر جو ہے بہترین علاج ہے۔ اگر جوانی کی عمر ہو تو پھر تو دوڑ بھی لگا سکتا ہے، لیکن یہ کہ کم از کم سیر جو ہے نا یہ بہت ہی کامیاب ورزش ہے۔ تو جو سیر کرنے والے ورزش ہوتی ہے، کس طرح ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں کیسے ہوتی ہے؟ ورزش ہوتی ہے جی، ٹانگوں کی ورزش جو ہے وہ آپ جب تک کرتے رہیں بڑی بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو ماشاءاللہ ان کو گھٹنے کی تکلیف ہے ایک عرصہ سے، لیکن یہ ماشاءاللہ کم از کم 2 میل 2 کلومیٹر روزانہ کی سیر کم از کم کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ بچے ہوئے ہیں۔ جس دن انہوں نے یہ کام کیا جی میرا تو گھٹنا کام نہیں کرتا، اس دن گئے۔ جس دن انہوں نے آپ کو سیر نہ کروائی ویسے آپ حیران ہوں گے نا، میری سیر تو یہ اس طرح کرواتے ہیں کہ ایک آدمی ادھر اور ایک آدمی ادھر، ایسے ایک طرف یہ ہوتے ہیں، یہ بیچارے خود جو ہے وہ لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں نے ان کے اوپر رکھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کل سے علاج یہ سوچا ہے کہ یہ میرے ساتھ چلے جایا کریں گے، لیکن آدمی 2 ہوں گے مجھے سہارا دینے کے لیے۔ نہیں سیر نہیں ہوتی، وہ تو بیچارے بوجھ اٹھانے کے تو قابل نہیں ہے، یہ چھڑی پکڑی ہوئی ہے بوجھ اٹھانے کے لیے اپنا ہی، تو ان کے اوپر اور مزید بوجھ ڈال دیا جائے۔ چلیے جی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ خباب بن ارت نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا کہ ہم موت کی دعا کریں تو میں موت کی دعا کرتا۔ چلیے جی، اگلی حدیث پڑھنی ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ باب ختم ہو رہا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ہشام بن یوسف اخبرنا معمر عن الزہری عن ابی عبید اسمہ سعد بن عبید مولا عبد الرحمن بن ازہرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعلہ یزداد و اما مسیئا فلعلہ یستعتب۔ تو جی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو عبید کا جو نام ہے وہ سعد بن عبید ہے، یہ تو خیر ایک اہم بات تھی، اور یہ عبد الرحمن بن ازر کے جو ہے وہ آزاد کردہ غلام ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن ازر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو جو اسے موت نہیں آ رہی تو بہت توقع ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان کی برداشت کی حد ہو جاتی ہے تو پھر الا ان نصر اللہ قریب پھر آتی ہے انسان۔ اور یہ آیت جو ہے یہ
جو بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ہے، جو میں یعنی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیات۔ اس کی یہ جو تفسیر میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنا بڑا مشن رکھتا ہے تو اس کے بارے میں پھر شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، تو طرح طرح کی رکاوٹیں جو ہیں یہ عارضی ہوتی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی اور اس مشن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر محکم کرے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر یہ ہوتی ہے کہ کام اس سے نہیں لینا، کسی اور سے لینا ہے، وہ ایک مرحلے تک کام جو ہے وہ لے جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے لوگ آتے ہیں جو آگے اس کام کو بڑھاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ایک دن بھی جو ہے وہ 1000 سال کا ہوتا ہے یعنی معاملات کا عروج و زوال جو ہے معاشرے کا، اس کے اوپر 1000 سال لگ جاتا ہے۔ لو جی فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے تو شاید اس کی نیکی میں اضافہ ہو، اور اگر وہ برا ہے تو شاید اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق دے دے۔ استعتاب بڑا ہی ایک پیارا لفظ ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی کو منانا، یعنی منا کر راضی کرنا۔ یہ جو بات ہے یہ بالکل وہی ہے جب ماں جو ہے نا بیٹے سے کہتی چل نکل کر نکل، اس تکے مار دیے، بیٹے نے باہر کر دی ہے تو دروازہ بند کرنا چاہتی ہے، وہ بیٹا اگر یہ کہہ دے کہ بات پھر میں 10 میں کہڑی ماں کو جاواں ہاں جی پھر ماں کو پیار آتا نا، اسے اندر باڑ کے پھر چمن چٹن لگ پی ہے۔ یہ جڑی چیز ہے جی ماں ماں چیز بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس واسطے ان پتہ ہوتا ہے کہ میں چک جانا ہے، انہیں فٹ اپنا پینترا بدل کے چک بھی جانا ہے، اور ایک ہم باپ کو نہیں ہوں۔ تو کہنا میرا مقصود ہے کہ ان کندے نے اتبا اعوذ، یہ طائف کی دعا میں الفاظ ایک یہ ہیں کہ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل بی سخطک لکل عتبہ حتی ترضا، لکل عتبہ حتی ترضا ولا حول ولا قوت الا بک۔ یہاں دعا ختم ہوتی ہے طائف کی، تو اس میں یہ جو ہے نا کل اتبا کے معنی جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ منتیں کر کے کسی کو راضی کر لے۔ نہیں وہیں استعتبوا قرآن مجید میں موجود ہے، وہیں استعتبوا فما هم من المعتبین۔ وہاں قیامت کے دن اگر یہ منتیں بھی کریں گے تو وہاں ان کو جو ہے وہ معافی نہیں ملے گی۔ یہ معافی کی بھی تو ہے موت سے پہلے اختیار ہے، موت کے بعد کوئی بھی اختیار نہیں ہے، نہ توبہ کا نہ کچھ اور ہے جی۔ جی نہیں، یہ بڑی اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ انسان کو آنا چاہیے، اور وہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے۔ ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی ہے۔ اب انسان جب اللہ کو یہ کہتا ہے نا ولیس لی غیرک، یہ کلمہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اب میں پھر یہ کوئی گل ہے کہ میں 10 میں ماں 10 اس ماں کو چلے جانا وا۔ اللہ اکبر۔ لو جی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ باقی کچھ چیزیں ہیں نا وہ انشاءاللہ پھر، ہاں ایک چیز میں یاد آ گئی، وہ اس واسطے کہ پیچھے آیا سے نا کہ لفظ میں کیا سی تحقیق کروں گا، وہ جڑا لفظ ہے نا یجد ارقن، اس میں صحیح بات جو ہے وہ عرق ہی ہے۔ عرق سے مراد رگ ہے، عرق سے مراد وہ ہڈی ہوتی ہے جس کے اوپر گوشت نہ ہو، جو چوسنے والی ہوتی ہے۔ نہیں ہاں جس کو چوسا جائے۔ لیکن یہاں جو لفظ آیا نا سمینن، اس سے مراد یہ گوشت والی ہڈی بن گئی ہے، لفظ سمین نے اس کے اوپر گوشت پیدا کر دیا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو گوشت والی ہڈی مل جائے مطلب ہاں جی اللہ اکبر، ہاں جی بند کر دیں۔ ویسے